چلتی بس میں نکاح لاہور سے ایبٹ آباد بس جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بھائیوں اور بہنوں میں کوئی بھکاری یا غداگر نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ درآمد اور برآمد کاروبار کرتا ہوں، میرا تیار شدہ سارا سامان جل کر خراب گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ برے دن آنے لگے، انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت کم ہی کر دی۔ میری یہ جوان بیٹی، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا، کوئی اس کی دامن عصمت کو تار تار نہ کرے، یہی غم زیادہ کھائے جا رہا ہے۔ اور اس شخص کی ہچکی بند ہو گئی اور باپ کو سہارا دے کے سیٹ پر بیٹھا دیا۔ اس کی پچھلی سیٹ سے آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا جوان شخص آگے بیٹھا ہوا ہے، انجینئر ہے، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کروا دے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے، نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح پڑھا دوں۔ سب کہنے لگے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر سمجھتا ہوں کہ یہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے کہا کہ میاں صاحب 5 منٹ کسی جگہ پہ بھی گاڑی روک دو تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے وقت تھا۔ جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ کھاتے کھاتے سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلے صبح 8 بجے تھے، مگر دلہن اور دولہا، دو باپ مولوی اور لڈو بانٹنے والا بھی سب غائب تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسافر کے پاس نہ گھڑی تھی نہ چین تھی، اور سارا لوٹ کر یہ ٹھگ تھے اور ساری بس کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جی۔